جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 19 پڑھیں گے، جو کہ سلسلہ ترغیب و ترہیب سے شروع ہو رہا ہے، اور اس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بیان کرنے کے دو طریقے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بیان کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ایک ایک نقشے کو اپنی زندگی کے ظاہر و باطن پر اس طرح آویزاں کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کی صورت و سیرت، چال ڈھال، رفتار، گفتار، اخلاق، کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیرہن بن جائے اور دیکھنے والے کو نظر آئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ ثانی، جہاں بھی موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر مجلس و محفل کو معطر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمال اور بابرکت اعمال، اخلاق اور طریقوں کا ذکر کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نقش قدم پر مر مٹنے کی کوشش کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین، ان دونوں طریقوں پر عمل پیرا تھے۔ پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نزا کی حالت میں ہیں۔ ایک نوجوان ان کی عیادت کے لیے آتا ہے، آپ کے سامنے اللہ کی رحمت کی باتیں کیں۔ پھر جب وہ جانے لگا تو دیکھا کہ اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت پیار سے تبلیغ کا فریضہ مرض الموت کے وقت بھی ادا کیا اور فرمایا کہ تہبند کو اونچا کر لو، جو تمہارے لیے پاکیزگی کا بھی سبب ہے اور اللہ کے نزدیک پرہیزگاری کا بھی سبب ہے۔ پھر دوسرا واقعہ بیان کیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کا اتنا شوق تھا کہ جب حج پر تشریف لے جاتے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں اترتے، جس درخت کے نیچے آرام فرمایا تھا اسی درخت کے نیچے آرام فرماتے، جس جگہ فطری ضرورت کے تحت اترے تھے خواہ تقاضا نہ ہوتا پھر بھی اترتے۔ یہی سچے عاشقان رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین بہت سے ایسے ممالک میں پہنچے جن کی زبان نہیں جانتے تھے، مگر ان کی شکل و صورت، اخلاق، کردار اور اعمال و اخلاق کو دیکھ کر لوگ جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے دام غلام بن گئے۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ کفار مکہ کا ظلم و ستم مزید بڑھتا گیا۔ ابو جہل نے عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی ڈال دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر تکلیف پر صبر کرتے گئے۔ سورہ نجم کی آیت تلاوت کی گئی تو ساتھ اللہ تعالیٰ کی قہری تجلی نازل ہوئی، جس سے مشرکین مکہ نے بھی سجدہ کیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے،
مگر حبشہ کے مسلمان سمجھے کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے وہ حبشہ سے مکہ واپس آ گئے۔ لیکن جب ان کو معلوم ہوا کہ قریش مکہ تو اپنی روش پر ہی قائم ہیں، تو کچھ صحابہ دوبارہ حبشہ تشریف لے گئے اور کچھ مکہ میں ہی رہ گئے۔ قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر دیا۔ بائیکاٹ میں بنو ہاشم، بنو عبد مناف اور بنو عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن اللہ کے حکم سے کچھ عرصے میں قریش مکہ کے کچھ سرداروں کے دل میں رحم آیا اور کہنے لگے کہ مسلمانوں پر ناحق ظلم ہو رہا ہے۔ بائیکاٹ کی دستاویز کو جب پھاڑنے گئے تو دیکھا کہ اس دستاویز کو دیمک کھا چکی ہے اور پھر مقاطعہ ختم ہو گیا۔ اس وقت مکہ میں 70 آدمی مسلمان ہو چکے تھے، جبکہ حبشہ کی طرف 83 آدمی ہجرت کر کے گئے تھے۔ بعض نے اپنے ایمان کو چھپایا اور بعض نے اعلاناً ظاہر کیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری عام الحزن، غم کا سال۔ وہ وقت آ گیا کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معاون، سب سے بڑے خیر خواہ، سب سے بڑے غم گسار تھے، جنہوں نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں گویا کہ قید کی زندگی گزاری۔ حالانکہ قریش مکہ نے ابو طالب کا بائیکاٹ تو نہیں کیا تھا، وہ اگر وہاں نہ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت نہ کرتے تو بھی قریش مکہ ان کو کچھ نہ کہتے، لیکن پھر بھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہدایت کے فیصلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہدایت کے فیصلے رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی یہ ناز نہ کرے کہ میں سید ہوں، میں عالم ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو کسی جاہل کو بھی ہدایت دے دیں، اور نہ چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، موت کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اپنے چچا سے فرمایا، میرے چچا ایک مرتبہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قیامت کے دن میں اللہ کے آگے کہنے والا تو بنوں کہ میرے چچا نے کسی حال میں ہی صحیح کلمہ تو پڑھا تھا۔ میرے اللہ مہربانی فرما دیں۔ اور چچا بھی چاہتے ہیں، واللہ میرے بھتیجے میں بھی چاہتا ہوں کہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں، لیکن مجھے میری قوم طعنہ دے گی کہ ابو طالب ڈر گیا، لہٰذا میں یہ طعنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، میں تیرا دین قبول نہیں کر سکتا۔ اور اسی حالت میں ابو طالب کو موت آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہوئے، اتنے غمگین کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ سورہ قصص آیت نمبر 52۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں کہ جس کو آپ محبوب رکھیں اس کو ہدایت دے دیں، لیکن اللہ جسے چاہیں ہدایت دیں۔ اللہ جل جلالہ چاہیں تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ہدایت نہ دیں، اللہ چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو بھی ہدایت نہ دیں، اور اللہ چاہیں تو فرعون کی بیوی کو مومنہ بنا دیں۔ یہ تو اللہ کی منشا ہے، اللہ کے نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری خدا کی شان۔ ایک طرف دشمن کا مقابلہ، دوسری طرف ایک بہترین معاون حضرت ابو طالب بھی انتقال کر گئے۔ 2-3 ماہ گزرے ہی تھے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو گئیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا محسنہ اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی ماں، اور ایسی محسنہ کہ جنہوں نے اپنا جان اور مال سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیا تھا، وہ فوت ہو گئیں۔ اس لیے اس سال کو عربی میں عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال۔
یہ تو سال ہی غم کا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پایۂ استقلال میں کوئی کمی نہ آئی۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کے ظلم و ستم کی انتہا۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ ابو طالب جب تک زندہ تھے تو صرف مکہ کے سردار ابو جہل، ابو لہب، ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کیا کرتے تھے، لیکن عام آدمی کو جرت نہ ہوتی تھی کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لب کشائی کرے۔ لیکن جب ابو طالب فوت ہو گئے تو ہر بندہ شیر ہو گیا۔ مکہ کا بچہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے نعوذ باللہ وہ گالیاں دیتے، پتھر برساتے، کانٹے بچھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ معاملہ اس حد تک خراب ہو چکا ہے، اب کیوں نہ میں مکہ سے کچھ باہر نکلوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے اعوان و انصار پیدا فرما دیں۔ سفر طائف۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف تشریف لے گئے کہ سب سے قریبی شہر اس وقت طائف ہی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر پیدل طے فرمایا۔ اب ہم میں سے کوئی طائف پیدل جا کر بتائے۔ ویسے تو ہم سب دعوے دار ہیں کہ اتنا عرصہ مکہ میں رہتے ہیں، اتنا عرصہ مدینہ میں رہتے ہیں، ہم تو بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ ذرا تصور تو کریں، مراتب تو تب بلند ہوتے ہیں جب دین اسلام کے لیے کوئی قربانی بھی دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے، دیکھا کہ شہر سے باہر 3 سردار عبد یالیل، حبیب اور مسعود بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میرا نام محمد ہے اور میں آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ طائف کے سرداروں کا ایمان لانے سے انکار۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائیں، ان کو حق کی دعوت دی۔ وہ بدبخت سمجھ گئے کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کے قریش مخالف ہیں۔ عبد یالیل غصے میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا، خدا کی قسم میں تم پر ہرگز ایمان نہیں لا سکتا۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، تیسرا کھڑا ہو گیا، سب نے چیخنا شروع کر دیا کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، ہم آپ کے کلام کی تصدیق نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے مکہ چھوڑا، طائف آیا، لیکن یہاں بھی راستے مسدود ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سردار ہو، تم میری بات نہ مانو، لیکن مجھے روکو نہیں، میں طائف جا کر حق بات بتانا چاہتا ہوں۔ طائف والوں کا ظلم۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف والوں کو حق کا پیغام دینا شروع کیا، ان بدبختوں نے اوباش لڑکوں کو حکم دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں اس وقت تم تالیاں پیٹنا، شور مچانا۔ مفہوم حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا سخت ترین دن کون سا ہے؟ فرمایا، عائشہ میری زندگی کا سخت ترین دن وہ تھا جب میری قوم نے مجھے ٹھکرایا تو میں طائف گیا اور طائف والوں نے بھی مجھے ٹھکرایا۔ طائف میں اتنے پتھر مارے گئے کہ نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ ساری کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو کہ خادم تھے، اپنے کندھے پر اٹھایا اور ایک باغ میں انگور کی بیل کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن عتبہ بن ربی کی نظر پڑی تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا کر دیا۔ ایک تشتری اٹھائی اور انگور توڑ کر اس میں ڈالے۔ اپنے غلام عداس سے کہنے لگا کہ یہ آدمی جو زخمی پڑا ہے
یہ انگور اس کے پاس لے جاؤ اور کہنا کہ دینے والے نے تمہیں رشتہ داری کی قسم دی ہے، اسے رد نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگور کا دانہ اٹھایا اور فرمایا بسم اللہ۔ عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا نینوا کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر ہے۔ عداس کہنے لگا کہ آپ کو یونس علیہ السلام کی کیسے خبر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یونس بھی اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ یہ سنتے ہی عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے کلمہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخم بھول گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتے 2 مرتبہ بہت زیادہ روئے ہیں۔ ایک مرتبہ اس وقت جب 92 سال کا ضعیف باپ اپنے 6 سالہ بچے سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا تجھے ذبح کرنے کا حکم ہو چکا ہے، تو بیٹا کیا کہتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو جلدی اس حکم کو پورا کیجیے، اور کہنے لگا سودا سستا ہے، اللہ نے میرے ساتھ بہت اچھا معاملہ فرمایا کہ آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا اور اس دنیا کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی۔ لیکن اس معصوم بچے کو ایک دکھ تھا کہ میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، یہ میرا کرتا آپ میری ماں کو دے دینا، جب میری یاد آئے گی تو میرا کرتا دیکھ لے گی۔ ذبح کرنے سے پہلے میرے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیجئے اور مجھے الٹا لٹا دیجئے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور آپ کا ہاتھ رک جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی ذبح کرنے لگے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کیا میرے دل میں اسماعیل علیہ السلام کی محبت نے جگہ پکڑ لی ہے؟ آپ دیکھ لیجئے میرے دل میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں مگر میرا امتحان لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کے نام پر ہزاروں اسماعیل قربان کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کلمات کو سن کر فرشتے رونے لگے اور آسمان سے اللہ رب العزت نے مینڈھا بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پر پورے اترے اور خلیل اللہ کا خطاب ملا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سورہ نساء 125 نمبر آیت۔ اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اور دوسری بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے لہو لہان کر دیا، اس وقت آسمان کے فرشتے بہت روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے اے میرے رب، آج میں تجھ سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا ہے؟ ایسے دشمنوں کے حوالے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 7 آسمان لرز اٹھے۔ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کو لے کر حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرمائیں تو یہ دونوں پہاڑ اٹھاؤں گا اور ان کو چکی کی طرح پیس دوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میری قوم نادان ہے، اس کو ہدایت دے، ان پر عذاب نہ بھیج۔ اے اللہ، یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کے لیے ہر مخالفت برداشت کی اور اپنے سلسلہ دعوت کو جاری رکھا۔ اس کے بعد قصیدہ سفر طائف ہے، آئیے پڑھتے ہیں۔ روایت ہے کہ 10واں سال تھا عہد نبوت کا، کہ ٹوٹا آخری رشتہ بھی انسانی حمایت کا۔ ابو طالب سدھارے جانب ملک عدم آخر، اٹھا سر سے چچا کا سایہ لطف و کرم آخر۔
وہ ام المسلمین جو مادر گیتی کی عزت ہے، وہ ام المسلمین قدموں کے نیچے جس کے جنت ہے۔ خدیجہ طاہرہ یعنی نبی کی باوفا بیوی، شریک راحت و اندوہ پابند رضا بیوی، دیار جاویدانی کی طرف راہی ہوئی وہ بھی، گئی دنیا سے آخر سوئے فردوس بری وہ بھی۔ یہ بی بی تھیں وہ ہمدرد یتیمی تھے محمد کے، یہ دونوں غم گساران قدیمی تھے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشیت کو مد نظر تھی شان یکتائی، محمد کی یہ تنہائی ہی تھی سامان یکتائی۔ قریش اس وقت نام ابو طالب سے ڈرتے تھے، عرب کے لوگ ان کے مرتبے کا پاس کرتے تھے۔ ابو طالب کے اٹھ جانے سے ڈر جاتا رہا دل سے، یہ ہستی ایک سپر تھی ہٹ گئی مد مقابل سے۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر واہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف۔ دیا پیغام حق طائف میں طائف کے رئیسوں کو، دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خبیثوں کو۔ نبی کے ساتھ یہ بدبخت پیش آئے رعونت سے، جو سرکردہ تھا ان میں بول اٹھا فرتے حقارت سے۔ اگر میں مان لوں تم کہہ رہے ہو راست گفتاری، تو تم سے ہے تخاطب میں بھی گستاخی بڑی بھاری۔ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، مجھے پھر بات بھی کوئی نہ کرنا چاہیے تم سے۔ یہ تانے سو خیانہ سن کے ہادی بھی نہ گھبرایا، اٹھا اور اٹھ کر اطمینان و آزادی سے فرمایا کہ حق پر دل نہیں جمتا تو اچھا خیر جانے دو، یہ پیغام ہدایت شہر والوں کو سنانے دو۔ یہ کہہ کر شہر کی جانب چلا اسلام کا ہادی، سنایا قیدیان لات کو پیغام آزادی۔ مگر بھڑکا دیا لوگوں کو ان تینوں شریروں نے، دکھائی شیطنت شیطان کے سچے مشیروں نے۔ بڑے انبوہ در انبوہ پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے۔ وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب عشق ہوا جاتا تھا اس سے خون بہتا تھا۔ فرشتے جن پر آ کر جبین شوق رکھتے تھے، وہ پائے نازنی زخموں کی لذت آج چکھتے تھے۔ جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک خاک و خون سے بھر گئی اکثر۔ بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا۔ زمیں کا سینہ شق اور فلک کا رنگ رخ فق تھا، کہ ساری عمر کا حاصل شکار جور ناحق تھا۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شقی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے، اسی مہمان نوازی کا نمونہ پھر دکھاتے تھے۔ خدائے قاہر و قہار کو پھر آزماتے تھے۔ غرض یہ بانیان شر، یہ فرزندان تاریکی، نبی پر مشق کرتے جا رہے تھے سنگ باری کی۔ مگر اس رنگ میں جب تک زباں دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا۔ بلا آخر جان کر بے جان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا۔ غلام با وفا سے ابن حارث ڈھونڈتا آیا، متاع نور کو طائف سے کندھوں پر اٹھا لایا۔ حد نخلا میں آ پہنچا بحال خستہ و غمگین، وہاں چشمے پہ آ کر زخم دھوئے پٹیاں باندھیں۔ کہا ملک نے
ان لوگوں کے حق میں بد دعا کیجے، شکایت اس جفا و جور کی پیش خدا کیجے، زمیں کو حکم دیجے ان لعینوں کو ہڑپ کر لے، اسی کا بوجھ ہیں یہ لوگ ان کو پیٹ میں بھر لے۔ فلک کو حکم دیجے پھٹ پڑے ان کے نقاروں پر، بجائے آب برسے آگ طائف کی بہاروں پر۔ جناب رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دار میں قہر و غضب بن کر نہیں آیا، اگر کچھ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، در توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں گی۔ میں ان کے حق میں کیوں قہر الہی کی دعا مانگوں، بشر ہے بے خبر ہے کیوں تباہی کی دعا مانگوں۔ یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہیں کر دے معاف ان کو، فراخی ہمتوں کو روشنی دے ان کے سینوں کو، کنارے پر لگا دے ڈوبنے والے سفینوں کو، الہی فضل کر کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ یہاں ہمارا درس نمبر 19 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی،